بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان سورۃ الاحقاف نمبر 46۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورۃ الاحقاف مکی نمبر 46۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ حامیم۔ یہ حامیم ہے یا خدائے حمید و مجید کا ارشاد ہے کہ آیت نمبر 2۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ ضابطۂ قوانین اس خدا کی طرف سے بتدریج نازل ہو رہا ہے جو کائنات کی ہر شے پر غالب ہے، لیکن اس کا غلبہ دھاندلی کے بجائے عین حکمت پر مبنی ہے۔ العزیز اور الحکیم صفات کی اہمیت۔ قرآن کریم نے خدا کی صفات العزیز اور الحکیم کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ عزیز کے معنی ہے صاحب قوت و غلبے کا مالک۔ قوت تو استبداد سے، جبر سے، ظلم سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، مثلا قوت چنگیزی و ہلاکو، لیکن یہاں العزیز کے ساتھ الحکیم بھی کہا گیا ہے، یعنی قوت اور قوت کے ساتھ عقل و بصیرت کہا ہے۔ جب قوت کا استعمال عقل و بصیرت کی روح سے وحی خداوندی کے تابع رہ کر کیا جائے تو اس کا نتیجہ بنی نوع انسان کے لیے منفعت بخش ہوتا ہے۔ جس قوم کے اندر یہ دونوں صفات اکٹھی ہوں تو پھر صفات خداوندی بحد بشریت اس قوم میں جھلکتی ہیں۔ ایسی قوم جب دنیا میں ایک مملکت یا نظام قائم کرتی ہے تو وہ العزیز اور الحکیم صفات کی حامل ہوتی ہے۔ ایسا نظام ڈکٹیٹرشپ شمشیر اور بندوق کے زور پر نہیں، عقل و بصیرت اور دلائل پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ دونوں صفات الگ الگ رہیں تو نہ صرف یہ کہ نظام خداوندی نہیں بن سکتا، بلکہ یہ دونوں الگ الگ رہیں تو انسان کو انسان بھی نہیں بناتی۔ اقبال نے بڑی عمدگی سے یہ بات کہی ہے کہ عقل و فکر اور دانش کے ساتھ قوت نہیں تو وہ نہ صرف واز بن کر ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے بلکہ اس سے بھی آگے وہ مکر و فسوں بن جاتا ہے۔ عقل ہیلہ کار اگر تنہا ہے اور اس کے ساتھ قوت نہیں ہے تو تنہا عقل بغیر قوت کے دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ہلاکو، چنگیز اور ہٹلر کی قوت کے ساتھ حکمت نہیں تھی تو اس کا نتیجہ وحشت اور بربریت دنیا کے سامنے آیا، کیونکہ قوت اور حکمت یکجا نہیں تھیں۔ قوت اور حکمت ساتھ ہوں تو انسانیت ساز نظام قائم ہوتا ہے۔ ہم تو من اللہ العزیز الحکیم سورہ 46 آیت نمبر 2 اللہ عزیز و حکیم ہے پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن آپ نے غور کیا کہ ان دو صفتوں کو اکٹھا لانے سے قرآن حمید کتنی عظیم حقیقت بیان کر گیا۔ وہ سلطنت کا، سیاست کا پورا فلسفہ یہاں دے گیا ہے کہ حکمت اور اس کے ساتھ قوت، قوت اور اس کے ساتھ حکمت، دونوں صفات انسانوں میں اکٹھی ہوں گی تو پھر ان کا تشکیل کردہ نظام العزیز اور الحکیم ہوگا۔ خدا اپنی صفات بیان کر کے اپنی تعریف نہیں کرتا۔ صفات بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان صفات خداوندی کو بحد بشریت اپنے اندر منعکس کرے تاکہ اس کے تشکیل کردہ نظام میں صفات خداوندی کی جھلک نظر آئے۔ ہمارے ہاں فلاسفر ہوئے بادشاہتے ہیں لیکن حکمت اور قوت دونوں میں الگ الگ رہیں، اس لیے فلسفہ اور مملکتوں نے بنی نوع انسان کی بہبود کے لیے کچھ نہ کیا۔ صوفیزم آیا تو اس نے عقل و دانش اور قوت دونوں کو حرام قرار دے دیا۔ اس صوفیزم کے ذریعے بھی انسانی بہبود کے لیے کچھ سامنے نہ آیا۔ آیت نمبر 3۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ ہم نے کائنات کی بلندیوں اور پستیوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے کو ایک وقت معینہ تک کے لیے بالحق پیدا کیا ہے، اور جو لوگ قوانین خداوندی کا انکار کرتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری غلط روش کی وجہ سے تم پر تباہی آ جائے گی تو وہ اس سے منہ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد دیکھیے سورہ 45 آیت نمبر 22۔ آیت نمبر 4۔ قل أرأيتم
ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين۔ ان لوگوں سے کہو جن ہستیوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، کیا انہوں نے زمین میں کچھ پیدا کیا ہے یا کائناتی نظم و نسق میں ان کا کچھ دخل ہے؟ اگر تم اپنے عقیدہ میں سچے ہو تو اس کی تائید میں کسی آسمانی کتاب کی سند لاؤ یا کوئی علمی دلیل پیش کرو۔ نہ تو انسان کچھ پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی یہ کائنات کے نظم و نسق میں شریک ہو سکتا ہے۔ پہلے سے موجود چیزوں کو مختلف ترکیب سے اکٹھا کر کے جوڑ کے انسان تخلیق کر سکتا ہے، لیکن کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ ٹھیک ہے انسان ایجاد کرتا ہے، قوانین خداوندی کو بے نقاب کر کے معلومات حاصل کرتا ہے، لیکن کائنات کے نظم و نسق میں یہ شریک نہیں ہو سکتا اور نہ ہی خدا کے بنائے ہوئے قوانین میں کسی قسم کا رد و بدل کر سکتا۔ اولین مخاطب قریش کی طرف تو کوئی کتاب نہیں آئی تھی، لیکن وہاں یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ مجوسی، یہ سارے اپنے آپ کو صاحب کتاب کہتے ہیں، اگرچہ وہ بڑی محرف کتابیں تھیں، ان میں تحریف ہو چکی ہوئی تھی، پھر بھی قرآن حمید نے کہا ہے کہ بتاؤ کہ کسی جگہ یہ بھی ہے کہ انسانوں کو اس قدر اقتدار حاصل ہے کہ وہ کائنات میں کچھ پیدا بھی کر سکتے ہیں یا خارجی کائنات کے نظم و نسق میں خدا کے شریک ہو سکتے ہیں؟ اگر لکھا ہوا ہے تو اپنے دعوے کی صداقت میں خدائی اتھارٹی پیش کرو۔ یہ نہیں کر سکتے تو علم کی بارگاہ سے کوئی دلیل ہی پیش کر دو اگر تم اپنے دعوے کی صداقت میں سچے ہو۔ آیت نمبر 5۔ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ بھلا اس سے زیادہ راہ گم کردہ اور کون ہوگا جو خدا کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو پکارے جو قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہ دے سکیں، حتیٰ کہ انہیں اس کا بھی علم نہ ہو کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے۔ مسلمان مردہ پرستی میں مبتلا ہے، لیکن قرآن ایسے لوگوں کو راہ گم کردہ کہہ رہا ہے۔ ہندو نے تو پھر بھی پتھر کو گھڑ کر کوئی شکل بنا رکھی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو علامت کے طور پر قبر کے سوا کوئی شکل بھی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ تو وہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی وہ تمہاری پکار کو جواب دے سکتے ہیں۔ جواب کیسے دیں جبکہ انہیں تو یہ تک معلوم نہیں کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ انہیں تو یہ تک معلوم نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 6۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب ظہور نتائج کے وقت وہ جن کو پکارا جاتا تھا ان کے سامنے آئیں گے تو دوست کی بجائے وہ دشمن کی حیثیت سے سامنے آئیں اور صاف کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہماری پرستش کرو۔ یہ کچھ مرنے کے بعد اخروی زندگی میں پیش آئے گا۔ آیت نمبر 7۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين۔ جب ان منکرین حق کے سامنے ہمارے واضح قوانین پیش کیے جاتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کھلا جھوٹ ہے۔ آیت نمبر 8۔ ام يقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ
اس رسول نے قرآن خود ہی وضع کیا ہے اور اسے خدا کی وحی کہہ کر پیش کرتا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر میں واقعی ایسا کرتا ہوں تو اس جرم کی پاداش میں خدا کی طرف سے جو وبال مجھ پر پڑے گا، تم میں سے کسی میں یہ طاقت نہیں کہ مجھے اس سے بچا سکے۔ تم سخن سازیاں کر رہے ہو، خدا پر حقیقت اچھی طرح روشن ہے۔ وہ میرے دعوی نبوت اور تمہاری مخالفت اور انکار کے معاملہ میں سب سے بڑا شاہد ہے۔ وہی سب کو حفاظت اور نشو و نما کا سامان عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 9۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ ان سے کہہ دو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس تصادم اور ٹکراؤ میں جو میرے اور تمہارے درمیان ہو رہا ہے میرا ذاتی انجام کیا ہوگا اور تمہارا کیا ہوگا، نہ ہی مجھے اس سے کچھ سروکار ہے۔ میرا کام تو یہ ہے کہ میں اس وحی کا اتباع کیے جاؤں جو میری طرف نازل ہوتی ہے اور تمہیں تمہاری غلط روش کے انجام و عواقب سے آگاہ کرتا رہوں۔ قرآنی فکر کو عام کرنے والوں کی تسلی کے لیے سامان۔ قرآنی فکر کے لوگ ساری عمر قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، تو انسان ہیں، کبھی نہ کبھی تو ان کے دل میں یہ خیال آتا ہی ہوگا کہ نہ جانے جس کام میں ہم نے زندگی بتا دی اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا بھی یا نہیں۔ پوری زندگی جد و جہد میں گزار کر انسان کبھی کبھی مایوس ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی معصومانہ خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی پیدا ہوئی، تو دل رکھنے کے لیے ہی خدا کہہ دیتا کہ تیرا پروگرام ضرور کامیاب ہوگا، لیکن نہیں، روکھا سا جواب دیا کہ کامیابی اور ناکامی کو ہم پر چھوڑیے۔ علیک البلاغ سورہ 13 آیت نمبر 40۔ تیرا کام ہے کہ ہمارے پیغام کو پہنچائے چلا جا، بس یہ ہے تیری ذمہ داری۔ آگے کیا ہوتا ہے وہ ہمارے قانون کے مطابق ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا گیا تو ہم کس کھاتے میں ہیں؟ معلوم ہوا کہ قرآنی فکر کے لوگوں کا کام بس یہ ہے کہ اس فکر کو عام کیے جائیں اور نتیجے کو خدا پر چھوڑ دیں کہ نتیجہ وہ تمہاری زندگی میں سامنے لے آتا ہے یا مرنے کے بعد۔ انسان مایوس تب ہوتا ہے جب وہ سمجھ لے کہ اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی ذمہ داری بھی اس کی ہے۔ مایوسی کفر ہے۔ بس یہ اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ میری ذمہ داری قرآنی فہم کو عام کرنا ہے، سو یہ کام میں ساری زندگی کرتا رہوں گا۔ آیت نمبر 10۔ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ ان سے کہو کہ کیا تم نے اس پر بھی غور کیا جو کچھ میں کہتا ہوں؟ اگر وہ خدا کی طرف سے ہوا اور تم مجھ سے انکار کرتے رہو تو تمہاری اس روش کا انجام کیا ہوگا؟ حیرت ہے کہ تم اس سے انکار کرتے ہو، حالانکہ بنی اسرائیل کے ایک شاہد موسیٰ علیہ السلام سے متعلق تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کی انقلابی دعوت اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مثل تھی، اور اس نے اس آنے والے کی گواہی بھی دی تھی۔ سورہ 73 آیت نمبر 15۔ تو کیا تم اپنے آپ کو اپنے پیغمبر سے بھی بڑا سمجھتے ہو کہ وہ تو اس حقیقت پر ایمان لایا تھا اور تم اس سے سرکشی برت رہے ہو؟ جو لوگ اس طرح غلط راستے اختیار کر لیں انہیں بھلا زندگی کے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کس طرح مل سکے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں مواصلت۔ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مثل حضرت موسیٰ علیہ السلام قرار دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 انسانی لعنتوں سے واسطہ پڑا، یعنی پیشوائیت، حامانیت، ملوکیت کا استبداد، فرعونیت، اور سرمایہ داری کی لعنت، قارونیت۔ یہ تینوں لعنتیں مذہبی پیشوائیت، ملوکیت کا استبداد اور سرمایہ داری کی لعنتیں قریش کے ہاں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ یہودیت بھی وہاں موجود تھی۔ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مثل موسیٰ علیہ السلام قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑا انقلاب تھا جو ان دونوں رسل نے برپا کیا تھا۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا کہ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، سورہ 73 آیت نمبر 15۔ اسی قسم کا یہ ایک رسول تمہاری طرف بھیجا ہے جیسا فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ تورات نے شہادت دی تھی اس آنے والے کی اور اس کو موسیٰ علیہ السلام کا مثل قرار دیا تھا۔
قرآن حکیم نے یہودیوں سے کہا ہے کہ وَشَاهِدَ شَاهِدًا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ سورہ 46 آیت نمبر 10۔ حالانکہ بنی اسرائیل کے ایک شاہد موسیٰ علیہ السلام سے متعلق تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کی انقلابی دعوت اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مثل تھی۔ تم موسیٰ علیہ السلام رسول کے پیروکار ہوتے ہوئے تورات کو مانتے ہو، اس میں یہ آنے والے کی شہادت ہے، تو پھر تم انکار کیوں کرتے ہو؟ فَآمَنَا سورہ 46 آیت نمبر 10۔ موسیٰ علیہ السلام تو آنے والے کے اوپر ایمان لے آیا تھا۔ وَاسْتَكْبَرْتُمْ سورہ 46 آیت نمبر 10۔ اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو رسول بھی مان رہے ہو، اور اس نے زمانے میں ایک آنے والے کی گواہی دی تھی اور وہ ایمان بھی لایا تھا، تو تم مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین سورہ 46 آیت نمبر 10۔ جن لوگوں کا یہ شیوا ہو کہ جو چیز جہاں ہونی چاہیے اسے وہاں نہ رکھا جائے تو ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں مل سکتی۔ آیت نمبر 11۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ اور یہ اہل کتاب جو اس قرآن کی صداقت سے انکار کرتے ہیں ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ اگر ہم اس رسول کی دعوت میں کوئی بہتر بات پاتے تو بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم پیچھے رہ جاتے، چونکہ یہ لوگ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے قرآن سے ہدایت یاب نہیں ہو سکے، اس لیے اب محض اپنی بات کو رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تو اسی قسم کا جھوٹ ہے جیسے اس سے پہلے بھی لوگ یوں ہی تراشتے تھے۔ سورہ 54 آیت نمبر 2۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو گزرے تمام بانیان مذاہب ممکن ہے خدا کے رسول ہوں۔ سچائی کو نظر انداز کرنے کی خاطر مفاد پرست لوگ بغیر الحق اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اس رسول کی دعوت سچ پر مبنی ہوتی تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم اتنے سمجھدار لوگ اس کو قبول کرنے میں پیچھے رہ جاتے۔ چونکہ ہم نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا ہے تو لازمی طور پر اس رسول کی دعوت خیر پر مبنی نہیں ہے۔ یہ ذہنیت یہ ہے کہ اگر ہم مان لیں تو سچ ہے اور اگر نہ مانیں تو جھوٹ ہے۔ یہ کیا دلیل ہوئی؟ مذہب پرست لوگ دلیل عقل و بصیرت کی طرف آتے ہی نہیں۔ دنیا کے کسی مذہب کو آپ لیجئے، وہ اپنے مذہب کے باہر نہ کہیں کسی دوسرے اہل مذہب کو سچا سمجھتے ہیں، نہ ان کے بانی کو وہ خدا کا رسول سمجھتے ہیں، اور نہ ان کی کتاب کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید خدا کی طرف سے ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے یہ جتنے بھی بانیان مذہب ہیں ہم ان کی شان میں گستاخی کا ایک کلمہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم تو اس پر مکلف ہیں کہ نام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو، ہم تو مانیں گے کہ ہاں وہ خدا کے رسول ہو سکتے ہیں، اور ہمیں ماننا ہوگا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ سورہ 2 آیت نمبر 285۔ ہم ان میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں رسالت کی حیثیت سے کوئی فرق ہی نہیں رکھتے، تو ہم ان کی شان میں گستاخی کا کلمہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کی تعلیم اگر قرآن کے مطابق نہیں تو ہم کہیں گے ان کی تعلیم میں تحریف ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 12۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو کتاب نازل کی تھی وہ بھی اسی طرح صحیح رہنمائی اور انسانوں کی نشو و نما کا موجب تھی۔ اب یہ عربی زبان میں کتاب قرآن انہی دعاوی کو سچ کر کے دکھانے والی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں پیش کیے گئے تھے۔ اس کتاب کو اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو حق و صداقت کی راہ چھوڑ جائیں ان کے تباہ کن عواقب سے آگاہ کر دے، اور حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرنے والوں کو ان کے اعمال کے خوشگوار نتائج کی بشارت دے دے۔ نذیر کے معنی ہے خطرے سے آگاہ کرنے والا کہ آگے نہ بڑھنا کنواں ہے گر جاؤ گے، تو یہ آگاہی تنذیر ہے، اور ایسا کرنے والا نذیر ہے۔ اور غلط راستے پر چلنے والے سے یہ کہنا کہ یہ راستہ تمہیں صحیح منزل پہ نہیں پہنچائے گا، اس پر چل کر تباہ ہو جاؤ گے، یہ تنذیر ہے۔ بشیر کے معنی ہے صحیح راستے پہ قدم اٹھانے والے سے یہ کہنا کہ ٹھیک ہے تم منزل پر پہنچ جاؤ گے، تو یہ بشارت ہے۔
ایسا کہنے والے کو بشیر کہتے ہیں، اگر تم غلط راستے پر چلتے رہو گے تو یہ کتاب تمہیں خبردار کر دیتی ہے۔ روکنے ٹوکنے پر تمہیں غصہ تو آئے گا، لیکن یہ تو تمہارے حق میں بات ہے۔ جو یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ صحیح راستے پہ چلو گے تو کہ تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ لفظ مصدق کا مفہوم اور قرآن کریم کی فراخ دلی۔ مصدق کے معنی تصدیق کرنے والا نہیں ہوتے، یعنی قرآن تحریف شدہ کتابوں کی تصدیق نہیں کرتا۔ تصدیق کے معنی ہے کہ تحریف کردہ کتابوں کی تعلیم کو قرآن سچا بیان کرتا ہے، یعنی وہ جو کتابیں کہتی تھیں میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں، تو یہ تو باتوں میں تعلیم میں تصدیق ہوئی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کر دی اور پھر ان کی تعلیم کو چھوڑ دیا، تو جو کچھ سابقہ کتابوں کے دعوی تھے وہ سچ ثابت نہ ہوئے۔ اب یہ قرآن کریم تمہاری کتابوں میں جو کچھ اصل میں تھا ان دعوی کو سچا ثابت کر دکھائے گا۔ قرآن کریم کی فراخ دلی ملاحظہ فرمائیں کہ اس نے سابقہ امتوں کی کتابوں کو امام اور رحمت کہا ہے، سورہ 46 آیت نمبر 12، یعنی جب تک وہ اپنی اصلی حالت میں رہیں وہ رہنمائی کا فریضہ ادا کرتی رہیں۔ نیز ان کتابوں کی حامل امتوں کو بھی امام کہا ہے۔ مسلمانوں کو الکتاب کی وجہ سے دنیا کا امام ہونا چاہیے تھا اگر یہ اس کتاب پر عمل کرتے، لیکن ہماری حالت تو دنیا کے سامنے ہے۔ آیت نمبر 13۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا رب صرف ایک اللہ ہے اور پھر اس ایمان پر نہایت استقامت سے جم کر کھڑے رہتے ہیں، تو انہیں کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ سورہ 41 آیت 30، سورہ 61 آیت 31۔ خوف، فیئر، خارجی خطرات کو کہتے ہیں، یعنی باہر کا کوئی خطرہ یا ڈر والی کوئی بات۔ مثلا جنگل میں سامنے شیر آ گیا ہے تو اس سے انسان جو کچھ محسوس کرتا ہے وہ خوف ہے۔ خوف نظام خداوندی کے نظام اقامت الصلاۃ سے دور ہوتا ہے، جسے سوشل آرڈر کہتے ہیں۔ اس کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت۔ حزن، وری، انیکسٹی کو یعنی دل گرفتگی، اندر سے دل کی افسردگی اور مایوسی کو کہتے ہیں۔ عربوں کے ہاں حزن کے معنی تھے دل گرفتگی، افسردگی، ملال، اور اس لفظ کو وہ یوں استعمال کرتے تھے کہ مزدور بیوی بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے دن بھر باہر گیا، اسے معلوم ہے کہ گھر میں رات کے کھانے کے لیے بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے، مزدوری اسے سارے دن نہیں ملی اور اسے پتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز کھانے کو بھی نہیں ہے، تو وہ جس مایوسی کے ساتھ گھر واپس آتا تھا عرب اس کے لیے حزن کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حزن کی اس سے زیادہ بیان اور تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ حزن خدا کے نظام ربوبیت، نظام زکوٰۃ یعنی اکنامک سسٹم سے دور ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن زکوٰۃ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے تحت۔ ربنا اللہ کہہ کر اس پر استقامت سے جم کر کھڑے ہونے کا مطلب نظام خداوندی کا قیام ہے۔ اگر کوئی قوم اللہ کے قوانین پر یقین رکھ کر ان کے مطابق ایک نظام کی تشکیل کر کے اور اس کے تابع زندگی بسر کرے گی تو اسے نہ کوئی بیرونی خوف ہوگا اور نہ ہی اندرونی طور پر حزن و ملال۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، سورہ 46 آیت نمبر 13 کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت سے جم کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ پر ایمان کے معنی یہ ہے کہ خدا کے قوانین پر پورا بھروسہ کر کے ان کے مطابق نظام خداوندی قائم کیا جائے اور پھر اس نظام کی بقا کے خاطر جان و مال کے ساتھ پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس قوم کو نہ بیرونی خطرات کا خوف ہوتا ہے اور نہ اندرونی طور پر افسردگی و ملال۔ ربنا اللہ کے بعد ثم استقاموا، سورہ 46 آیت نمبر 13۔ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑی سخت ترین، مشکل ترین مراحل کا نام ہے۔ نظام خداوندی قائم کرنا اور پھر اس کو قائم بھی رکھنا واقعی بڑی سخت اور مشکل ترین بات ہے۔ اگر ربنا اللہ کہنا ہی مقصود ہوتا تو اس پر استقامت سے کھڑا ہونا کون سا مشکل کام ہے۔ دراصل ربنا سورہ 46 آیت نمبر 13 میں لفظ رب کے اندر قرآن حکیم کا پورا معاشی نظام اور انتظامی نظام مضمر ہے، جسے اقامت الصلاۃ اور الزکوٰۃ کہتے ہیں۔ جب انتظامی معاملات اور رزق کی تقسیم قوانین خداوندی کے مطابق ہوگی تو پھر کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کا محتاج ہونا نہیں پڑے گا۔ ایسا نظام قائم کرنے کے لیے انسان کو ساری دنیا سے ٹکر لینی پڑتی ہے، تب جا کر یہ نظام قائم ہوتا ہے۔ کون انسان نہیں چاہے گا کہ اس کے تابع فرمان دوسرے انسان نہ ہوں اور رزق کے سرچشمے ان کے قبضے سے نکال کر نظام خداوندی کے حوالے کر دیا جائے۔ نظام خداوندی پر جم کر کھڑے ہو جانے والوں پر
ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु सूरह 41 आयत नंबर 30। उन पर फरिश्ते नाज़िल होने शुरू हो जाते हैं। ये मकाम मोमन है कि जो रिज़्क़ के सरचश्मों को इंसानों के हाथों से छीन कर खुदा के हाथ में दे देता है तो उस पर मलाइका का नुज़ूल होता है और मलाइका कहते हैं कि अल्लाह तखाफू वला तहज़नु सूरह 41 आयत नंबर 30। तुम किसी किस्म का खौफ न करो ना ही अफसुर्दा खातिर हो। आपने देखा कि ये वही अल्फाज हैं फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सूरह 46 आयत नंबर 13। उन्हें किसी किस्म का खौफ और हुज़न नहीं होगा। मलाइका मोमिन के अंदर नफ्सियाती कैफियत को मुबद्दल पे इत्मीनान कर देते हैं। कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तकामू सूरह 46 आयत नंबर 13 का मतलब ये नहीं कि तवातर से तसलसल के साथ रब्बुनल्लाह का वजीफा किया जाए। आयत नंबर 14। उलाइक अस्हाबुल जन्नति खालिदीन फीहा जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। ये लोग हमेशा जन्नत की जिंदगी बसर करेंगे जो उनके अमाल का नतीजा होगी। खुदा किसी की उजरत में कमी या उसे छीन कर जुल्म नहीं करता। जब तक रब्बुनल्लाह हो सूरह 46 आयत नंबर 13 की इस्तकामत होगी दुनिया में ये जन्नत तुमसे छीनी नहीं जाएगी, क्योंकि जन्नत तुम्हें बख्शीश के तौर पर नहीं तुम्हारे आमाल के बदले में मिलेगी। खालिदीना फीहा सूरह 46 आयत नंबर 14। इसमें हमेशा रहेंगे। आदम को जन्नत बख्शीश में मिली थी, एक गलती पर धक्का देकर निकाल बाहर किया गया। अमाल के बदले में उजरत को खुदा नहीं छीना करता, क्योंकि वो किसी पर जुल्म नहीं करता। हम तो जन्नत भी बख्शीश में मांगते हैं। कहा कि तुम निजाम खुदाबंदी पर इस्तकामत से जमे रहोगे तो खुदा का भी वादा है कि वो तुम्हें उससे नहीं निकालेगा, हमेशा रहोगे। ला युखलिफुल मियाद सूरह 3 आयत नंबर 9। खुदा अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तुम खुदा के तजवीज करता फराइज निभाते रहो, वो अपना वादा पूरा करता चला जाएगा। आयत नंबर 15। ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ और हमने इंसान को ताकीद की कि वो अपने माँ बाप से हुस्न सलूक से पेश आए। उसकी माँ ने हमल और फिर वज़ा हमल की तकलीफ को बर्दाश्त किया। हमल और दूध पिलाने का अरसा कम अज कम 30 माह में जाकर पूरा होता है। सूरह 2 आयत 233, सूरह 31 आयत नंबर 14। कुरानी घराने का बच्चा जब परवरिश पाकर सने बलूगत को पहुंचकर 40 साल का हो जाता है तो वो कहता है कि ऐ मेरे रब, तू मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं अपने आप को ऐसा कंट्रोल में रखूं कि जिन नेमतों से तूने मुझे और मेरे वालिदैन को नवाजा है मैं उन्हें सही मसरफ में इस्तेमाल करके तेरा शुक्र अदा करूं। शुक्र अदा करने का मतलब यह है कि मैं तेरी मशय्यत के मुताबिक सलाहियत बख्श काम करूं और मैं अपने औलाद की सही तरबियत कर सकूं ताकि वो भी सलाहियत बख्श काम करे। मैं हर मामले के फैसले के लिए तेरे कवानीन की तरफ रुजू करता हूं और जो फैसला वहां से मिले उसके सामने सर तस्लीम खम करता हूं। वालिदैन की अताअत फर्ज नहीं है, अलबत्ता उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आने की ताकीद की गई है। जन्नती मुआशरा इस दुनिया में कायम होगा तो घर के बुजुर्ग और बच्चे सब कवानीन खुदाबंदी के रंग में रंगे हुए होंगे। हैवानी सतह से बुलंद होकर इंसानी सतह पर जिंदगी बसर करेंगे। यह इंसानी सतह पर जिंदगी बसर करने का तकाजा है कि माँ बाप से हुस्न सलूक से पेश आया जाए। हैवानात में माँ बाप बच्चे की परवरिश जबिल्ली तकाजों के तहत होती है, लेकिन बच्चा बड़ा होकर अपने बाप को पहचानता तक नहीं। इसीलिए इंसान से ये कहना पड़ा कि वो हैवानी सतह से बुलंद होकर इंसानी सतह पर जिंदगी बसर करे, जिसका एक तकाजा ये भी है कि अपने माँ बाप से हुस्न सलूक से पेश आए, क्योंकि बच्चे के पालने में वालिदैन ने साल
दिन का चैन और रात की नींद अपने ऊपर हराम कर ली थी। जन्नती मुआशरा का बच्चा जब इस तरह परवरिश पाकर सने बलूगत को पहुंच जाता है और तजर्बा की पुख्तगी के बाद 40 वर्ष का होता है तो न सिर्फ अपने आप को जब्त कंट्रोल में रखता है बल्कि अपनी औलाद की भी इसी तरह की तरबियत करता है। कुरान करीम ने कहीं नहीं कहा कि माँ बाप की अताअत फर्ज है, उसने हर जगह यही कहा है कि उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ। बुढ़ापे की वजह से उनमें पैदा होने वाली कमियों को दूर कर दो। रही बात दूध पिलाने की मुद्दत, तो कानूनी तकाजे पूरा करने की खातर कुरान ने रज़ाअत की मुद्दत 2 साल मुकर्रर की है। सूरह 2 आयत 233, सूरह 31 आयत नंबर 14। लेकिन उसके ये मानी नहीं है कि ये खुदा का हुक्म है कि ना 2 साल से कम उम्र में बच्चे का दूध छुड़ाया जाए और ना ही उसे 2 साल से जायद उम्र तक दूध पिलाया जाए। बाकी रहा हमल, सो अमूमी तौर पर उसकी मुद्दत 9 माह होती है। अगरचे ये मुद्दत कम पेश भी हो जाती है, इब्तदाई 2-3 माह तक हमल खफीफ सा होता है, फिर उसके बाद उसका बोझ तकलीफ दे होना शुरू होता है। सूरह 7 आयत नंबर 199। इस एतबार से भी देखा जाए तो 6 माह हमले सकील और 2 साल रज़ाअत के मिलाकर 30 माह होते हैं। आयत नंबर 16। أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ ऐसे अफराद सूरह 46 आयत नंबर 15 की हुस्न काराना जिद्दोजहद को हम शर्फ कबूलियत अता करते हैं और उनसे अगर कोई साहवो खता हो जाती है तो उसके मुज़िर असरात से उन्हें महफूज रखते हैं। यह है जन्नती मुआशरा के अफराद। उनकी आराम व आसाइश की ये जिंदगी उन वादों के ऐन मुताबिक होती है जो इस कुरान में उनसे किए गए हैं। गुनाहों के सिलसिला में शफाअत और बख्शिश की नजरिया इर्तिका की रोशनी में नौइयत। व नतजावज़ु अन सय्यातिहिम सूरह 46 आयत नंबर 16। ये एक टुकड़ा बड़ा वजाहत तलब है। इस आयत का अमूमी तर्जमा है कि ये वो लोग हैं जिनके अच्छे अमाल को हम कबूल करेंगे और उनकी बुराइयों से दरगुजर करेंगे। जन्नत वालों के साथ ये सच्चा वादा है जो उनसे किया जाता है। सय्यात आम बुराइयों को लग्जिशों को कहते हैं। उनसे तजावुज के मानी होता है आगे बढ़ जाना, गिरफ्त न करना, मुआखजा न करना, जिसे आमतौर पे हम मुआफ करना कहते हैं। पहली बात तो यह है कि ये लोग फी असहाबिल जन्नते सूरह 46 आयत नंबर 16 हैं, यानी उनके हुस्न अमल को तो हम कबूलियत का शर्फ बख्शते हैं और उनकी सय्यात को, बुराइयों को, लग्जिशों को मुआफ कर देते हैं। हमारे जहनों के अंदर यह मुआफी का तस्वर बड़ा ही तबाहकुन है। अगर बख्शिश खुदा की तरफ से है, मुआफी खुदा की तरफ से है, शफाअत उसके रसूल की तरफ से है, तो फिर उसके बाद जराइम और गुनाहों का जो बोझ है उसका तो तस्वर ही बाकी नहीं रहता। फिर तो जो जी में आए करो। ये देखिए कि यहाँ खुदा ने कहा है कि हम उनकी सय्यात को बेहयत मजमूई मुआफ कर देते हैं। अब यहाँ कुरान करीम का तस्वर सामने लाया जाए तो वो कानून मकाफात अमल का तस्वर है, यानी इंसान का हर काम, हर अमल का एक नतीजा पैदा करता है। उसमें मुआफी और बख्शिश का सवाल नहीं है। ये तो कानून की चीज है कि हर इंसान का अमल एक नतीजा पैदा करता है, हत्ता कि उसकी निगाह की ख़यानत और उसके दिल में गुजरने वाले ख्यालात भी अपना नतीजा पैदा करते हैं। जब यह कानून है तो इसमें मुआफी का क्या तस्वर। यह जिंदगी का बड़ा बुनियादी उसूल है कि इंसान का हर अमल एक नतीजा पैदा करता है। कहा है कि फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा सूरह 99 आयत नंबर 7। अमले खैर का एक एक जर्रा उसके सामने आ जाएगा और वा मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरा सूरह 99 आयत नंबर 8। अमले शर का एक एक जर्रा उसके सामने आ जाएगा। तो इसमें फिर बाज गुनाहों से तजावुज कर जाना या नजरअंदाज कर देना, उसके मुआखजे के बगैर आगे बढ़ जाना सूरह 46 आयत नंबर 16। ये दो चीजें तो आपस में मिलती नहीं हैं। फिर ये क्या चीज है? यह निज़ाम कायनात खुदा के कानून इर्तिका की रूह से जारी और सारी है। इर्तिका के मानी यह है कि हर चीज अपने नुक्ता आगाज से आगे बढ़ती है, मुख्तलिफ मनाजिल में से गुजरती हुई आगे चलती है। हर मंजिल में तकरीबी कुव्वतों के साथ इसका टकराव होता है। अगर इस शय की तामीरी सलाहियतें बढ़ी हुई हैं तो उसके मानी यह है कि उससे शय में कुव्वत मुदाफ़ियत व मुहाफ़िज़त ज्यादा है, तो वो तकरीबी कुव्वतों को शिकस्त दे देती है और वो जिंदा भी रहती है और ज्यादा सलाहियतों के जोर पर आगे बढ़कर इर्तिका की अगली मंजिल में जा पहुंचती है।
اس طرح سے وہ شے جس کی صلاحیتیں زیادہ بڑی ہوئی ہوں وہ تخریبی عناصر کو شکست دیتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے منتہا یعنی تکمیلی نقطہ کو پہنچ جاتی ہے اور جو کچھ شے نے بننا ہوتا ہے وہ بن جاتی ہے۔ گویا انسانی زندگی کی بقا یا اس کی بخشش تعمیری قوتوں سے تخریبی قوتوں کو شکست دینے میں مضمر ہے۔ یہ ہے قانون ارتقاء جو انسان کی دنیا و آخرت کی زندگی میں جاری و ساری ہے۔ انسان کی طبعی زندگی کے تجربات اور مشاہدات بتا رہے ہیں کہ انسان کے اندر ہر آن ہلاکت پیدا کرنے والے جراثیم کروڑوں کی تعداد میں ایک ایک سانس میں اندر پہنچتے ہیں۔ اگر جسم کے اندر مدافعتی قوت نہ ہو تو ایک سانس میں موت واقع ہو جائے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان کے جسم میں ایسی تعمیری قوتیں ہوتی ہیں جو ان کا مقابلہ کرتی ہیں۔ اگر تعمیری قوتیں بڑی ہوئی ہیں تو یہ تقریبی جراثیم، بیکٹیریا یا سیلز وغیرہ جو اندر جاتے ہیں، انسان کی مدافعتی قوتیں ان کو ہلاک کر دیتی ہیں اور انسان تندرست رہتا ہے۔ اگر جسمانی قوت مدافعت کم ہو گئی ہے تو تخریبی قوتیں غالب آ جاتی ہیں اور انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ جسے ہم علاج کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ باہر کی تدبیروں سے انسان کی اندرونی قوت مدافعت کو بڑھا دیا جائے۔ یہ صحیح طریقہ علاج ہے کہ انسان کی اپنی قوت مدافعت خود مقابلہ کرے اور تخریبی قوتوں کو شکست دے۔ یہ تندرستی ہو گئی۔ اگر بیمار کی تخریبی قوت کم ہے تو انسان صرف بیمار ہوتا ہے۔ اگر اندر مدافعت کم اور تخریبی یعنی بیماری کی قوت زیادہ ہے تو انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر مدافعت کی صلاحیت یا تعمیری قوتیں بالکل نہیں ہوتی ہیں، ہوتی تو ہیں لیکن وہ کم ہوتی ہیں اور تخریبی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب موت واقع ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہ نہیں ہوتا کہ اندر کوئی تعمیری قوت موجود ہی نہیں ہوتی، وہ ہوتی تو ہے لیکن وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ ہلاکت آفرین تخریبی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ خدا کے قانون ارتقاء کی روح سے خارجی کائنات میں انسان کی اپنی ذات میں، انسان کی اپنی زندگی میں یہ تعمیری اور تخریبی قوتوں کا ٹکراؤ حیران ہوتا رہتا ہے۔ سائنس تو آج قانون ارتقاء پر آئی ہے لیکن قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ سورہ 55 آیت نمبر 7۔ انسان اور کائنات میں ہر آن میزان کڑی ہے، ایک ترازو کھڑا ہے۔ میزان یا ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں۔ یہ دو پلڑے تخریبی قوتوں اور تعمیری قوتوں کے پلڑے ہوتے ہیں۔ ان پلڑوں میں من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ سورہ 101 آیات 6 تا 9۔ جس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے وہ تندرست و توانا ہوتا ہے، وہ آگے بڑھنے کے قابل ہوتا ہے، وہ جنت میں پہنچتا ہے، اور جس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا ہلکا ہوتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اس پر موت وارد ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ثقلت موازینہ اور خفت موازینہ کا مفہوم، اور یہ ہے قانون ارتقاء۔ یہ نہیں ہے کہ جس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے اس میں تخریبی قوتوں کی یا برائیوں کی کوئی ایک رمق بھی نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے لیکن تعمیری قوت زیادہ ہونے کی وجہ سے تخریبی قوت کو شکست دے دیتی ہے۔ انسانی ذات بھی قانون ارتقاء کی روح سے بنتی بگڑتی جہان نو کی طرف گامزن ہے۔ انسانی طبیعت جسم اور ذات یا جسم اور اس کے نفس سے عبارت ہے۔ یہ جسم کی زندگی تو اسی دنیا تک ہے لیکن انسانی ذات جسم کی موت کے بعد آگے جاتی ہے۔ انسان کا اصل مقصود قانونی ارتقاء کی روح سے طبعی جسم میں موجود اپنی ذات کی نشو و نما اور پرورش کرنا ہے۔ انسان کا ہر عمل طبعی زندگی سے متعلق نہیں بلکہ اس زندگی سے متعلق ہے جسے ہم اس کی ذات کی زندگی یا اس کے نفس کی زندگی کہتے ہیں۔ اس کا ہر عمل اس کی ذات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ سمجھنے کے لیے یوں سمجھو کہ انسانی ذات کے بھی خیر اور شر کے دو پلڑے ہوتے ہیں۔ جنہیں ہم نیک کام یا اعمال صالحہ کہتے ہیں وہ خیر کے پلڑے میں چلے جاتے ہیں۔ ان خیر اعمال سے انسانی ذات میں پختگی پیدا ہوتی ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اور جنہیں ہم عمل شر کہتے ہیں، برائی کہتے ہیں، وہ شر کے پلڑے میں چلے جاتے ہیں۔ ان شر اعمال سے ذات میں ضعف واقع ہوتا ہے، تخریب اور انتشار واقع ہوتا ہے۔ جسم کے مرنے کے بعد ذات ان خیر و شر کے پلڑوں کو لیے جہان نو کی طرف بڑھتی ہے۔ اگر اس کا تعمیری قوتوں خیر اعمال کا پلڑا بھاری ہے تو وہ ذات ارتقاء کی اگلی منزل میں پہنچنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اسے قرآن جنت کہتا ہے، اور جس ذات میں تقریبی قوتوں شر اعمال کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ ذات کمزور رہ جاتی ہے، اس میں ضعف ہوتا ہے، اس کا ارتقاء رک جاتا ہے اور وہ جمود میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اسے قرآن جہنم کہتا ہے۔ جہنم کے لیے قرآن میں جہیم کا لفظ آیا ہے، یعنی وہ کیفیت جس میں کوئی چیز رک جائے، وہ ارتقاء کے سلسلہ میں آگے نہ بڑھے۔
طبعی زندگی میں سائنس کے انکشافات بڑے محیر العقول ہیں۔ یہ 10-10 ہزار سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال پہلے کے جو ڈھانچے ملتے ہیں وہ مختلف قسم کی انواع کے، مختلف جانداروں کے عجیب و غریب قسم کے ڈھانچے ہوتے ہیں۔ ڈارون نے اس نقطہ کا انکشاف کیا اور کہا کہ یہ مختلف قسم کی مخلوق جانداروں کے ڈھانچے ہیں جو ارتقاء کے ایک مقام پر رک کر فنا ہو گئیں۔ ان کے ڈھانچے تو ملتے ہیں لیکن دنیا میں ان کا وجود نہیں ملتا۔ یہ ان جانداروں کے ڈھانچے ہیں جن میں قوت مدافعت و محافظت قطعاً نہیں رہی تھی یا بہت کم ہو گئی تھی، تو وہ کشمکش زندگی میں مقابلہ نہ کر سکیں اور فنا ہو گئیں۔ کچھ ایسی ہی جو زندہ تو ہیں لیکن اسی شکل کے اندر زندہ ہیں، آگے نہیں بڑھ سکیں۔ یہ جتنے آپ کو پرندے، مویشی اور دیگر حیوانات نظر آتے ہیں یہ لاکھوں سال پہلے بھی ایسے ہی تھے۔ مثلا بھیڑ، بکری لاکھوں سال پہلے بھی بھیڑ یا بکری تھی، یہ آگے نہیں بڑھی، بس زندہ ہیں، اسی مقام پہ زندہ ہیں جہاں ان کے ارتقاء کا سلسلہ رک گیا تھا۔ یوں کہیے کہ یہ موجودہ جاندار جہیم میں ہیں لیکن انہیں اپنے جہیم میں ہونے کا شعور نہیں ہے۔ جن ذاتوں کی طبعی زندگی میں نشو و نما نہ ہو سکی ہوگی وہ جہیم میں ہوں گی، البتہ ان کے شعور کو تیز کر دینے کی وجہ سے یہ افسردگی و دل گرفتگی، حزن و ملال میں مبتلا ہوں گی۔ یہ ان کا جہنم ہوگا جس کا انہیں شعور ہوگا۔ اگر انسان کی ذات کی قوت تخریب کی قوتوں کو مغلوب کر لے گی، یہ ہے زیر غور آیت کا مفہوم کہ ایسے افراد کے حسن کارانہ جد و جہد کو ہم شرف قبولیت عطا کرتے ہیں، اور ان سے اگر کوئی سہو و خطا ہو جاتی ہے تو ان کے بھاری خیر والے اثرات ان کو ہلکے مضر اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یعنی خدا کا قانون ایسے افراد کے کم قوت والے تخریبی اعمال کو دیکھنے کی بجائے ان کے زیادہ قوت والے تعمیری اعمال کو نظر میں رکھتا ہے۔ جو اعمال ذات کو نشو و نما دیتے ہیں ان کو قرآن حکیم حسنات کہتا ہے، اور جو ذات کی تخریب کرتے ہیں ان کو وہ سیئات کہتا ہے۔ گویا جس ذات کا تعمیری قوتوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ آگے بڑھنے کے قابل ہوتی ہے، وہ اس کی جنتی زندگی ہوتی ہے۔ جنت میں پہنچنے والوں کا تخریبی پلڑا بالکل خالی نہیں ہوتا، اس میں لغزشیں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ہوتا بس یہ ہے کہ سیئات پر حسنات غالب آ جاتے ہیں، یہ ہے گناہوں پر خیر کا غالب آ جانا اور یوں گناہوں کا ازالہ ہو جانا۔ اسی کو قرآن نے یوں کہا کہ نل حسنات یذہبن السیئات، سورہ 11 آیت نمبر 114۔ حسنات سیئات کو دھو دیتی ہیں، یعنی سیئات تخریب پیدا نہیں کرنے پاتے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ یہ بخشش نہیں ہے، یہ قانون کا تقاضا ہے، بشرطے کہ تعمیری قوتیں یا جن کو آپ نیکی کہتے ہیں اس کا پلڑا بھاری ہو۔ یہ جو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم، سورہ 46 آیت نمبر 16۔ ان کے حسن عمل کو قبول کیا جاتا ہے، اور اگر ان کا حسنات کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو یہ جو اس کی چھوٹی موٹی لغزشیں اس سے سرزد ہو گئی ہوتی ہیں یہ حسنات ان کا ازالہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ اس میں معافی کا پہلو نہیں ہے، بخشش نہیں ہے، کسی قسم کی سفارش نہیں ہے، بلکہ خالص قانون کی بات ہے۔ نتجاوز عن سیئاتہم، سورہ 46 آیت نمبر 16 کہ یہ معنی ہے کہ اس کے حسنات کا پلڑا اتنا بھاری ہے کہ اس پلڑے نے تخریبی پلڑے کا ازالہ کر دیا ہے۔ اس میں کوئی سفارش نہیں، کیونکہ انسانی اعمال کا نتیجہ خدا کے نظام عدل کی روح سے سامنے آتا ہے۔ آیت نمبر 17۔ والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين۔ ان کے برعکس جو اولاد اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ تف ہے تم پر جو مجھے اس قسم کی تعلیم دیتے ہو کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہوگا، حالانکہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلی کتنی ہی نسلیں مر آ چکی ہیں۔ والدین بیچارے کبھی اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اسے صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما، اور کبھی اس سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کیوں تباہی میں ڈال رہا ہے۔ خدا کے قانون مکافات اور حیات آخرت پر ایمان رکھ، یاد رکھ جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ حرفن حرفن سچ ہے۔ وہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے گڑھے ہوئے افسانے ہیں۔ ایمان کی حامل اولاد اور ایمان سے خالی اولاد کی ذہنیت میں فرق۔ قرآن نے دو ذہنیت پیش کی ہیں،
ایک سعادت مند قرآنی فکر کی اولاد جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والی ہوتی ہے، وہ جوانی کو پہنچتی ہے تو خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہو اور وہ اسی کے مطابق اپنی اولاد کی بھی تربیت کرے۔ سورہ 46 آیت نمبر 15۔ اس آیت میں دوسری غیر قرآنی ذہنیت کی حامل اولاد کا ذکر ہے جو والدین سے کہتی ہے کہ تف ہے تم پر جو مجھے اس قسم کی تعلیم دیتے ہو، تم کیوں روز مجھے ڈراتے رہتے ہو کہ عذاب ہوگا، ثواب ہوگا، آخرت کی زندگی ہوگی، جہنم ہوگا۔ قبرستانوں میں کتنے مردے ہیں مگر ان میں آج تک کوئی نہیں اٹھا، کسی کو اثر نو زندگی نہیں ملی، ان میں سے کسی کو زندہ ہوتے میں نے نہیں دیکھا۔ سورہ 46 آیت نمبر 17۔ پہلی ذہنیت قوانین خداوندی پر ایمان رکھنے والی ہے، دوسری ذہنیت ہر طرح کے ایمان سے خالی ہے، اس لیے یہ والدین کی نصیحتوں کا برا مانتے ہوئے کہتی ہے وَيْلَكَ آمِنْ سورہ 46 آیت نمبر 17، تو تباہ ہو یعنی تیرا بیڑا غرق ہو۔ آیت نمبر 18۔ أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ اس قسم کے ناخلف اولاد کے حق میں خدا کے عذاب کی بات اسی طرح حقیقت بن کر سامنے آ جاتی ہے جس طرح ان سے پہلے اس قسم کی روش پر چلنے والے مہذب اور غیر مہذب لوگوں کے حق میں اس کی بات پوری ہو کر رہی۔ ایسی قومیں حیات آخرت سے انکار کر کے غلط روش زندگی پر چلتی رہیں اور وہ سب تباہ و برباد ہو گئیں۔ خدا کی سنت کبھی نہیں بدلا کرتی، نیز جن و انس کا مفہوم۔ ایسی ناخلف اولاد پر خدا کا وہی قانون لاگو ہو جاتا ہے جو اس سے پیشتر اس قسم کے لوگوں پر لاگو ہوا تھا اور جس کے نتیجہ میں وہ تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ یہ خدا کی سنت ہے۔ ہمارے ہاں ذہنوں میں جن کا جو تصور ہے وہ قرآنی تصور نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں ہر اس چیز کو جو نگاہوں سے پوشیدہ ہو جن کہتے ہیں، قبر کو بھی جنن کہتے ہیں جو مردے کو چھپا لیتی ہے۔ عربوں کے ہاں شہر چند ہی تھے، زیادہ آبادی شہری آبادیوں سے دور ویرانوں میں صحراؤں میں رہتی تھی۔ یہ خانہ بدوش تھے اور شہروں سے دور شہری آبادیوں کی نگاہوں سے اوجل رہتے تھے۔ عربی لٹریچر میں شہروں سے دور نگاہوں سے اوجل رہنے والی آبادیوں میں رہنے والوں کو جن کہتے ہیں اور انس متمدن طور پر آپس میں مل جل کر انسیت کے ساتھ رہنے والی شہری آبادیوں کو کہتے ہیں۔ ان دونوں قسم کی آبادیوں میں رہنے والے دونوں ہی انسان ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں قسم کی آبادیوں کی معاشرت اور نہج زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اس میں مہذب اور غیر مہذب لوگوں کی کوئی تخصیص نہیں۔ بڑی بڑی مہذب قومیں حیات آخرت سے انکار کر کے غلط روش زندگی پر چلیں اور تباہ و برباد ہو گئیں۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں سورہ الجن کے تحت آیت نمبر 19۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر ایک کے مدارج ان کے اعمال کے مطابق متعین ہوتے ہیں اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملتا ہے۔ اس میں نہ کسی سے رعایت برتی جاتی ہے اور نہ کسی پر زیادتی کی جاتی ہے۔ اس آیت میں قرآن نے کہا ہے کہ دیہاتی صحرائی آبادیوں اور شہری آبادیوں کی معاشرتی زندگی میں اگرچہ فرق ہوتا ہے لیکن نظام خداوندی میں اس فرق کی کچھ حیثیت نہیں۔ دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ کوئی اعمال کیسے کرتا ہے۔ خدا کی میزان میں درجات انسانوں کے اعمال کے مطابق متعین ہوتے ہیں۔ اس میں خدا کا قانون مکافات کسی سے رعایت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 20۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ کفر کرنے والے لوگوں کو جب تباہی کے جہنم کے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے صرف دنیا کی طبعی زندگی کی آسائشوں کو اپنا نصب العین بنایا تھا جو تمہیں ملی اور ان کو برت چکے۔ تم طبعی آسائشوں کے بلبوتے پر ملک میں بغیر الحق اکڑتے تھے، سو اس کا نتیجہ یہ رسوا کن اور ذلت آمیز عذاب ہے جس کے سامنے تم کھڑے ہو۔
طبعی عمر کو مہینوں اور سالوں سے ماپا جاتا ہے۔ طبعی عمر کو کچھ طبعی لوازمات سہارا دیے ہوئے ہوتے ہیں جن کے بلبوتے پر انسان اکڑتا ہے۔ جیسے ہی موت آتی ہے طبعی عمر ختم ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کی عمر کے لوازمات بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ طبعی عمر کے علاوہ دوسری چیز زندگی ہے جو موت سے ختم نہیں ہوتی، وہ آگے بھی چلتی ہے۔ آگے جانے والی زندگی کو سہارا دینے والے تعمیری لوازمات قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر ان قوانین کے مطابق زندگی بسر نہ کی جائے تو تخریبی لوازمات زندگی کو حاصل ہوتے ہیں۔ موت کے بعد زندگی تعمیری اور تخریبی لوازمات کو ساتھ لے کر آگے جاتی ہے۔ انہی کے مطابق انسان کی زندگی خوشگوار یا ناخوشگوار بنتی ہے۔ عمل سے عمر پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو زندگی ہے جو عمل سے جنت اور جہنم بن جاتی ہے۔ طبعی سانس لینے والی چیز عمر کہلاتی ہے۔ آیت نمبر 21۔ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ اے رسول تو ان کو قوم عاد کی سرگزشت سنا جن کی طرف ان کے بھائی بندوں میں سے ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وہ احقاف کے علاقہ میں رہنے والوں کو ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور اس کے آگے اور پیچھے آگاہ کرنے والے گزر چکے تھے۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کے سوا کسی اور کی اطاعت مت کرو، مجھے ڈر ہے کہ جو روش تم نے اختیار کر رکھی ہے اس کا نتیجہ بہت بڑی تباہی ہوگا۔ احقاف صحرا کو کہتے ہیں۔ اب اس صحرا کو سعودی عرب میں رباع الخالی کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 22۔ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کیا تو ہماری طرف اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنے معبودوں سے روگردانی کر لیں؟ اگر تو اپنی اس بات میں سچا ہے کہ ہماری روش کا نتیجہ تباہی ہے تو دیر نہ کر اس تباہی کو لے آ۔ آیت نمبر 23۔ قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون۔ اس نے کہا کہ وہ عذاب کب اور کس شکل میں آئے گا اس کا علم میرے خدا ہی کو ہے۔ میرا فریضہ تو صرف اتنا ہے کہ مجھے جو پیغامات دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے انہیں تم تک پہنچا دوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم بڑی ہی بے وقوف قوم ہو کہ غور و فکر کرنے کی بجائے تباہی کے لیے جلدی مچا رہے ہو۔ آیت نمبر 24۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ انہوں نے دیکھا کہ کالی گھٹا اٹھی ہے جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھے چلی آ رہی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ گھٹا ایسی بارش برسائے گی جس سے ہماری زمینیں سیراب ہو جائیں گی، لیکن وہ بارش برسانے والا بادل نہیں تھا، وہ اس آندھی کا جھکڑ تھا جو ان کی تباہی کے لیے بڑے چلا آ رہا تھا جس کے لیے وہ جلدی مچاتے تھے۔ آیت نمبر 25۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ اس نے خدا کے قانون کے مطابق ہر شے اکھاڑ پھینکی اور چاروں طرف تباہی مچا دی، چنانچہ اس بستی کی حالت یہ ہو گئی کہ اس کے مکانوں کے کھنڈرات باقی رہ گئے اور مکین سب ہلاک ہو گئے۔ اس طرح ہم مجرمین کو ان کے غلط اعمال کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ یوں ہوا کہ خشک سالی کا زمانہ تھا، انہیں بارش کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ کالی گھٹائیں بڑھتی چلی آ رہی ہیں تو وہ اپنے قیاس کے مطابق خوش ہوئے کہ یہ بارش برسانے والی ہوائیں یا بادل آ رہے ہیں، لیکن جب وہ آگے بڑھیں
تو وہ بارش برسانے والی نہیں تھی، وہ تو ایک آندھی کا جھکڑ تھا جس نے ان کی ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ اس بستی کے مکانوں کے کھنڈرات باقی رہ گئے اور مکین سب ہلاک ہو گئے، گویا بستی دیہ بے چراغ رہ گئی، یعنی ایسی بستی جس میں انسان نہ ہو، انسان ہی چراغ جلاتے ہیں۔ مخاطبین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو تمہارا حال بھی یہی کچھ ہوگا۔ آیت نمبر 26۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ تباہ ہونے والی قوم کو جس قدر چاہو جلال اور غلبہ و اقتدار حاصل تھا، ویسا اے مخاطبین تمہیں بھی حاصل نہیں۔ انہیں علم و دانش کے تمام ذرائع، سماعت، بصارت اور قلب حاصل تھے، لیکن انہوں نے جذبات سے مغلوب ہو کر قوانین خداوندی کی مخالفت کی، اس لیے ان کی عقل و دانش اور فہم و فراست ان کے کسی کام نہ آئے۔ سورہ 45 آیت نمبر 23۔ اور ان کو گھیر لیا چاروں طرف سے ان کے اعمال کے نتائج نے جن کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ وحی کی روشنی میں اشیاء کو دیکھا جائے تو پھر کسی قسم کا دھوکہ نہیں لگتا۔ جب عقل انسانی وحی کی روشنی میں کام کرے تو اس کے نتائج بڑے خوشگوار ہوتے ہیں، لیکن جب انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جائے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کی عقل و دانش معاف ہو جاتی ہے۔ جس طرح نشے کی حالت میں انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، انسان کی طبعی نگاہ ایک حد تک جا سکتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ انسان کا اپنا ذاتی علم و بصیرت یا قوم کا اپنا خیال اور قیاس ایک حد تک جا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا، لیکن علم خداوندی لامنتہا حد تک جا سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ علم و بصیرت سے کام لو، لیکن وحی خداوندی کی روشنی میں کام لو، پھر انسان کی نگاہ دور تک جا سکتی ہے۔ مثلا قرآن نے کہا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، سورہ 2 آیت نمبر 216۔ صرف تنہا اپنی عقل سے فیصلہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بظاہر بڑی ہی قابل نفرت نظر آئے، لیکن در حقیقت وہ تمہارے لیے بڑی منفعت بخش ہو، اور ایک شے جس پر تم فریفتہ ہوتے چلے جاتے ہو وہی تمہارے لیے شر ثابت ہو۔ کہا کہ ان چیزوں کو وحی کی روشنی میں دیکھو گے تو پھر ہر شے کی حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ آیت نمبر 27۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے تمہارے ملک عرب کے گرد و نواح کی بہت سی بستیوں کو اسی طرح تباہ و برباد کر دیا۔ ہم تاریخی یادداشتوں کو اس لیے بار بار دہراتے ہیں تاکہ یہ لوگ صحیح راستے کی طرف رجوع کریں۔ آیت نمبر 28۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ ان سے پوچھو کہ ان قوموں کو ان کے معبودوں نے تباہی سے کیوں نہ بچا لیا جنہیں انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے لیے معبود بنا رکھا تھا، اور سمجھتے تھے کہ وہ انہیں خدا کا مقرب بنا دیں گے۔ جب ان پر تباہی آئی تو وہ معبود کہیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ ان کے ذہن کا تراشیدہ اور یکسر باطل تھا، ان کی کچھ حقیقت نہ تھی۔ ان کے خود ساختہ معبودوں کے بارے میں کہا ذالکا افکہم، یہ ان کا تراشا ہوا ایک جھوٹ تھا، ایک بہتان تھا جو وضع کرتا تھا، ان کی حقیقت کچھ نہیں تھی۔ آیت نمبر 29۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ تم کو یاد ہوگا کہ ہم نے تمہاری طرف صحرا نشینوں کی ایک جماعت کو متوجہ کیا تھا تاکہ وہ قرآن کو سنیں، سورہ 72 آیت نمبر 1۔
جب وہ تمہاری مجلس میں جہاں قرآن بیان ہو رہا تھا آئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ وہ اسے نہایت خاموشی سے سنیں۔ جب وہ بیان ختم ہو گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے تاکہ انہیں ان کے غلط روش کے نتائج سے آگاہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیالی جن مخلوق کی بجائے صرف انسانوں کی طرف رسول بن کر آئے تھے۔ مہذب آبادیوں کے انسان ہوں یا صحراؤں، جنگلوں اور ریگستان میں مہذب آبادیوں کی نگاہوں سے چھپ کر رہنے والے جن، یہ دونوں انسان ہی ہیں۔ قرآن میں ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سورہ 34 آیت نمبر 28۔ ہم نے تمہیں صرف انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو بھی آپ کے پاس چھپ کر یا ظاہراً قرآن کریم سننے کے لیے آتا تھا یا قرآن کریم پر ایمان لاتا تھا وہ خیالی مخلوق جن کی بجائے انسان ہی ہوتا تھا، چونکہ جو ایمان لائے وہ لازماً انسان ہی تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، سورہ 72 آیت نمبر 13۔ انہوں نے جا کر اپنی قوم میں کہا کہ ہم نے جب اس ہدایت والی کتاب کو سنا تو ہم اس کے اوپر ایمان لائے۔ اگلی آیت میں کہا وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سورہ 72 آیت نمبر 14۔ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ تو سوچئے یہ کوئی چمٹنے والے خیالی جنات کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کا سننا، اس کو ہدایت سمجھنا، ہدایت کو تسلیم کرنا، اس پہ ایمان لانا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ تو ساری انسانوں ہی کی باتیں ہیں۔ قرآن سننے کے دوران انہوں نے کہا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، سورہ 46 آیت نمبر 29۔ ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش رہو، خاموش رہو۔ نظر آتا ہے کہ وہ دیہاتی سے لوگ تھے، وہ آداب محفل سے بھی واقف نہیں تھے۔ آگے ہے فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، سورہ 46 آیت نمبر 29۔ جب قرآن سننے کی بات ختم ہوئی تو وہ سب اپنی قوم کی طرف واپس گئے۔ آیت نمبر 30۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم ایک ایسی کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ وہ ان تمام باتوں کو سچ کر دکھانے والی ہے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام میں بیان ہوئی تھیں۔ وہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور انسان کو وہ راستہ دکھا دیتی ہے جو اسے سیدھا اس کی منزل مقصود تک پہنچا دے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ بدو صحرا نشین جو شہری آبادیوں کی نگاہوں سے چھپ کر رہتے تھے اور جنہوں نے چھپ کر قرآن سنا وہ یہودی تھے یا وہ کم از کم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کتاب ان دعاوی کو سچ کر دکھانے والی ہے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کے اندر درج ہیں، اور یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، سورہ 46 آیت نمبر 30۔ یہ کتاب واقعی حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آیت نمبر 31۔ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ انہوں نے مزید کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگو، تم اس دائی الی الحق کی دعوت کو قبول کرو اور خدا پہ ایمان لاؤ، وہ تمہاری لغزشوں کے مضر اثرات سے تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہیں علم انگیز تباہی سے بچا لے گا۔ آیت نمبر 32۔ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ یاد رکھو جو شخص اس کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا اس کا انجام تباہی ہوگا۔ روئے زمین پر کوئی قوت ایسی نہیں جو خدا کے قانون کو شکست دے سکے۔ غلط روش شخص کا خدا کے سوا کوئی کارساز اور سرپرست نہیں ہوگا۔ جو لوگ اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں رہیں گے۔
یہ ہیں وہ جن صحرائی بدو جنہوں نے چھپ کر قرآن کریم کو سنا اور پھر اپنی قوم میں واپس گئے، وہاں جا کر انہوں نے تبلیغ کی، وہ ایمان لائے، انہوں نے اس کو حق تسلیم کیا۔ یہ چمٹ جانے والی خیالی مخلوق جن کی بات نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ الجن میں آیت نمبر 33۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا انہوں نے، عرب کے مخالفین نے، اس پر غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے کائنات کے اس قدر محیر العقول سلسلہ کو پیدا کیا اور اس سے وہ ذرا بھی نہیں تھکا، تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر سکے؟ سورہ 50 آیت نمبر 15۔ بے شک وہ اس پر قادر ہے، اس نے ہر بات کے لیے محکم قوانین مقرر کر رکھے ہیں جس پر اسے پورا کنٹرول ہے۔ انہی قوانین کے مطابق مردوں کو زندگی مل جاتی ہے۔ قرآن حکیم شروع سے یہ کہتا آیا ہے کہ مکافات عمل برحق ہے، جو بھی ان قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ فرد ہو یا قوم، وہ تباہی سے نہیں بچ سکتی۔ اور اگلی بات وہ ہے جو قرآن کریم پہ ایمان ہے کہ اگر اس دنیاوی زندگی کے اندر اس کی گرفت نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ سامنے نہیں آتا، تو زندگی یہاں ختم نہیں ہو جاتی، زندگی مسلسل آگے چلتی ہے۔ قرآن شہادت میں سابقہ اقوام کی داستانوں کو پیش کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ اگلے زمانے کے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اگر ایسا ہی ہے تو ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ یہاں پھر قانون مکافات کی بات کو دہرایا ہے۔ آیت نمبر 34۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ یہ لوگ جو قانون خداوندی سے انکار کرتے ہیں، جب انہیں تباہی کے جہنم کے سامنے لایا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ جو کچھ تم سے کہا جاتا تھا وہ مبنی بر حقیقت تھا یا نہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، ہمارا نشو و نما دینے والا اس پر شاہد ہے کہ وہ سب کچھ حقیقت ثابتہ بن کر ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ پھر تم اس عذاب کا مزہ چکھو جس سے تم انکار کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 35۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے رسول، تم اپنے پروگرام پر سے بات و استقامت سے اسی طرح جمے رہو جس طرح ہمارے دوسرے رسول اپنے پروگرام پر استقامت سے جمے رہے تھے۔ تم ان مخالفین کے انجام کے متعلق جلدی مت کرو۔ وقفے کے بعد جس دن یہ اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو یہ محسوس کریں گے کہ مہلت کا عرصہ ایک دن بھی نہیں تھا بلکہ دن کی ایک گھڑی کے برابر تھا۔ اے رسول، تم ان تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دو۔ تباہ تو وہی ہوں گے جو خدا کی راہ چھوڑ کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ اے رسول، جو کچھ تجھے پیش آ رہا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں، ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ثبات و استقامت کے ساتھ اپنے پروگرام پر جمے رہو اور مخالفین کے انجام کے بارے میں جلدی مت کرو۔ جلدی سے کوئی عذاب نہیں آ جاتا، وہ تو ہمارے قانون کے مطابق مہلت کا وقفہ ختم ہونے کے بعد آتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ الاحقاف ختم ہوتی ہے۔